الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم، لائق تکریم معزز حاضرین و مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ مبارک اور مقدس رات نصیب فرمائی ہے۔ شب قدر اس امت کے خصوصیات میں سے ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرمایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار اور راہ خدا میں مجاہدہ کرنے والے محبوب اور مقرب بندے کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسے ولی گزرے ہیں، ایسے نیک اور صالح بندے گزرے ہیں کہ جنہوں نے 1000 ماہ ایسی شب بیداری کی ہے کہ جس میں ایک لمحے میں بھی انہوں نے غفلت نہیں کی، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، قیام کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے، اللہ سے دعائے بخشش کرتے رہے، التجائے رحمت کرتے رہے۔ اس طرح سے 1000 ماہ انہوں نے شب بیداری کی، مسلسل متواتر 1000 مہینے تک ان کا یہ عمل رہا کہ رات میں مسلسل قیام کرتے، عبادت کرتے، اور پھر صبح ہونے کے ساتھ ہی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نکل پڑتے، ہتھیار سے مسلح ہو کر ہمیشہ مقابلہ کرتے تھے اعدائے دین سے، اور اس میں بھی کوئی انہوں نے کوتاہی نہیں کی۔ رات کی نیند بھی نہیں، دن کا چین بھی نہیں، متواتر 1000 ماہ انہوں نے رات میں قیام کیا اور دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں انہوں نے قربانیاں دی، اعدائے دین سے مقابلہ کیے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے جب بیان فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کیا خوش نصیب وہ نیک بندے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز سے انہیں نوازا کہ بغیر جاگے کے مسلسل 1000 مہینے اور اس کی ہر رات اللہ کی عبادت میں گزارے، بغیر آرام کیے کہ بغیر سوئے کے جاگتے ہوئے گزارے، اور رات میں یہ عبادت تھی تو دن میں پھر الحمدللہ اس کے لیے مجاہدے کرتے رہے۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سعادت کے فیصلے تھے۔ اس طرح سے صحابہ کرام کے مبارک دلوں میں خیال آیا۔ حضرات صحابہ کرام کا ایک مزاج بھی تھا، اور مسلمانوں میں یہ مزاج ہونا چاہیے، کسی کی نیکی اور کسی کی بھلائی کا اگر تذکرہ سنیں تو ولولہ دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ویسا ہمیں بھی شرف عطا فرمائے، ویسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یعنی اچھائیوں کو سننے کے بعد ویسا بننے کی فکر کرنا یہ اچھا ہے، یہ خود نیکی کی تمنا کرنا بجائے خود ایک نیکی ہے۔ غلطی کسی کی سنیں تو ویسا بننے کی دعا نہیں کرنا، بلکہ یہ کرنا کہ اللہ ان کو بھی معاف کرے اور ہمیں بھی اس طرح کی حرکت سے محفوظ فرمائے، یہ ہونا چاہیے۔ کسی کے گناہ کو سن کر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، ارے ایسا ویسا ہے تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اسے معاف کر دے، اور ہم اپنے طور پر بھی اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ ہمیں بھی ویسے گناہوں سے بچائے رکھے۔ تو صحابہ کرام نے جب اس نیک بندے کا ذکر سنا، وہ کون تھے؟ ایک صالح تھے، ایک اللہ کے ولی تھے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے ولی کا ذکر کرنا بھی سرکار کی سنت ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے، عبادت گزار تھے، شب زندہ دار تھے،
تقویٰ اور طہارت ان کا شعار تھا، حضور پاک علیہ السلام نے ان کا ذکر مبارک کیا۔ تو جماعت صحابہ میں سرکار نے ایک ولی کا ذکر کیا، سابقہ امت کے ولی کا ذکر فرمایا، ان کی عبادت کا ذکر فرمایا، ان کی ریاضت کا ذکر فرمایا، ان کے مجاہدے کا ذکر فرمایا۔ ہمارے بعض بھائیوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی رہتی ہے، خیال رہتا ہے کہ بھائی اللہ والے جو اللہ والے تھے ان کی نیکیوں کا ذکر ہم کیوں کریں، وہ عبادت کیے ان کے ساتھ تھی، ان کی عبادتیں ان کے معاملات ان کے ساتھ تھے، ہم کو کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو اب دیکھیے کیا ملتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے خود بھی تو کیا کیا، ان کا ذکر مبارک فرمایا، ان کی عبادت کا بیان فرمایا کہ وہ عبادت کرتے تھے، رات کو جاگتے تھے، دن میں اللہ پاک کے لیے مجاہدہ کرتے تھے، الہ دین کے لیے وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے، اور اس طرح سے وہ دن کا یہ عمل جاری رکھے، رات کا یہ عمل جاری رکھے۔ تو نیک لوگوں کے نیک عمل کا ذکر کرنا بھی پیارے آقا کی سنت کریمہ ہے۔ اب ذکر کی برکت کیا ہوتی ہے آپ دیکھ لیجیے، پیارے آقا کی زبان مبارک سے اس نیک بندے کی عبادت کا ذکر آیا، صحابہ کرام نے سنا، اچھا تأثر پیدا ہوا، اور یہ احساس ہوا کہ ایسا شرف اللہ پاک نے جو ان کو عطا کیا ہے، کاش یہ شرف ہمیں بھی ملتا۔ دل کی دنیا میں یہ خیالات تھے، خوشی کا اظہار کیا، حیرت بھی ہوئی کہ واہ، تمام نفس کے تقاضوں کو پامال کر کے وہ اللہ کے لیے کس طریقے سے کمر بستہ ہو گئے۔ تعجب کی بات، واقعتاً تعجب کی بات ہے کہ متواتر 1000 ماہ کی راتوں میں جاگنا اور 1000 ماہ دنوں میں عبادت کرنا، جہاد کرنا، اللہ کے لیے مقابلہ کرتے رہنا، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ سننے کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پہ سوچیں تو یقیناً بڑے ہمت کا کام ہے، بلند ہمت والوں ہی کے کام ہے۔ حیرت کا اور تعجب کا صحابہ کرام نے اظہار کیا، اور یہ اظہار تعجب زبان سے ادا نہیں ہوا، دل کے اندر ان کے یہ خیال آیا۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک کے قلب مبارک میں اللہ نے جو اپنے حبیب پاک کی امت سے محبت عطا فرمائی، شفقت اور رحمت کا جذبہ عطا فرمایا ہے، اس کی خیرات اللہ نے عطا کی، اس کی لمحہ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اسی موقع پر، اسی مجلس میں جب کہ یہ ذکر مبارک ہوا، اور صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ کیا نصیب ہے ان کے، کتنا اچھا ان کو موقع اللہ نے دیا، بس اس احساس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے جبریل امین کو پیغام دے کر بھیجا کہ جبریل میرے حبیب پاک کی بارگاہ میں جاؤ اور میرا یہ پیغام سنا دو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک اے حبیب ہم نے اس کلام مقدس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، حبیب کیا شان ہے شب قدر کی، کیا عظمت ہے شب قدر کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک قدر کی رات ایسی شان والی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، بھلائی والی ہے، اور 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اور اولا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اب آپ بولیے، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو کیا اس سے پہلے وہ رات آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ تاریخ میں آئی تو تھی، یعنی ماہ رمضان بھی پہلا مہینہ نہیں ہے، پہلے گزرا ہوا تھا، اور پھر رمضان کے مہینے کی 27ویں تاریخ بھی پہلے گزر چکی تھی۔ تو رات تھی، نزول قرآن کی رات بھی تھی کہ اللہ نے اس رات لوح محفوظ سے یک بارگی قرآن بیت العزت میں نازل فرما دیا۔ یہ طے ہے کہ وہ رات نزول قرآن کی پہلے سے ہی تھی۔ نزول قرآن کی رات تو تھی، مگر 1000 مہینوں سے بہتر نہیں بنائی گئی۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے جب سابقہ امت کے اس ولی کا ذکر کیا کہ جنہوں نے 1000 ماہ رات میں قیام کیا، دن میں انہوں نے مجاہدہ کیا، صحابہ کے دل میں تڑپ اور امنگ پیدا ہوئی، تب رب کریم نے فرمایا حبیب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو نزول قرآن کی رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر کر دی جاتی ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر شان والی بنا دی جاتی ہے۔ تو رات ہی تھی، مصطفیٰ کے صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ 1000 ماہ کی عبادت کا شرف انہیں ملا تھا، کیا لمحات ان کو عطا کیے گئے تھے، کیا پاکیزہ اوقات ان کو سرفراز فرمائے گئے تھے۔ یہ دل میں خیال آیا، رب کریم کو گوارا نہ ہوا کہ دربار میرے حبیب کا سجا ہوا ہے، دل میں کوئی تمہاری طلب ہو رد کر دی جائے۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرے حبیب کی خیرات تم کو عطا ہوتی ہے کہ وہ جو نزول قرآن والی رات ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 ماہ کی جو عبادات کیے ہیں، بڑے ہمت کے وہ کام کیے ہیں، وہ ایک رات تمہیں ہم نے جو دی ہے اس کو ان 1000 مہینوں سے بہتر ہم بنا دیتے ہیں۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر شان والی کر دی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے، تو مطلب نزول قرآن کی رات تو پہلے سے ہی تھی، مگر خیر من الف شہر کب بنی؟ جب حبیب پاک علیہ السلام نے اس ولی کا، اس نیک بندے کا ذکر فرمایا، صحابہ کی دلوں میں احساس پیدا ہوا، اور ایک خیال بھی آیا کہ ہماری عمریں تو اتنی بڑی ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان نعمتوں سے سرفراز کیا، ہمیں طویل عمر تو نہیں ملی ہے، ہم وہ فضیلت کو کیسے حاصل کریں؟ حصول فضیلت کا ایک خیال تھا۔ نیکیوں کے سلسلے میں صحابہ سبقت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے،
کیونکہ فاستبقوا الخیرات اللہ کا حکم ہے کہ نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرو، آگے بڑھو۔ بس وہ طلب اور تمنا تھی، زبان سے الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے، دعائیں بھی نہیں ہوئی، بس دل میں خیال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیار ہے حبیب پاک کی امت پر، کتنا چاہتا ہے حبیب پاک علیہ السلام کی امت کو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب تشریف فرما ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کے دل میں جب خیال آیا تو ظاہر ہے کہ حقیقت میں وہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے ہی کا خیال لائے، کوئی اور غرض تو تھی نہیں۔ یہ نہیں کہ ارے وہ ایسا کر لیے، تنقیدی سوال نہیں تھا، تنقیدی جذبہ نہیں تھا، ان کی اطاعت پر خوش ہو کر اپنے لیے کیا ایسے لمحات ملیں گے یہ احساس تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا 1000 ماہ ان کو ہم نے جو عطا کیے، جس میں انہوں نے محنتیں کی ہے، ہم نے ان کو ان کی محنتوں کا صلہ دے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1000 ماہ محنت کرا کے ان کی محنتوں کو رائدہ کیے ہوں، باطل کیے ہوں، نہیں، ان کی محنتوں کا ان کو صلہ دے دیے۔ یہ ہمارا جو انعام تھا ہم نے ان کو دے دیا، اب یہ مزید انعام ہے جو 1 ماہ نہیں 1 رات کے عمل پر ہم وہ 1000 ماہ کا ثواب دے دیتے ہیں، 1000 ماہ کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ وہاں ہم نے وہ قانون عطا کیا اور یہاں مصطفیٰ کے لیے ہم نے یہ فضل والا قانون عطا کر دیا۔ 1 ماہ ایسا دیتا ہے کہ اس ماہ کی 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ صحابہ کرام کی طرف کا، ان کے احساسات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں الحمدللہ کتنا لحاظ ہے، کتنی قدر افزائی ہے، یہ بھی معلوم ہوا۔ اور یہ کہ شب قدر کے عطا کیے جانے کا سبب کیا ہوا؟ سرکار کی زبان مبارک سے جو ذکر آیا وہ سبب بن گیا۔ تو اللہ والوں کے ذکر کا فائدہ ملتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد صحابہ کے دلوں میں تڑپ پیدا فرمائی اور اس کے نتیجے میں شب قدر عطا فرمائی۔ تو گویا کہ ذکر صالحین یقیناً رحمتوں ہی کے سبب بنتے ہیں، اور سرور کونین علیہ السلام ہی کے صدقے میں رحمتیں ملتی ہے۔ سابقہ صالحین کو بھی جو نیکیاں اور جو فضیلتیں عطا ہوئی وہ بھی تو حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں، کیونکہ انبیاء کرام فضیلتوں کو حضور پاک علیہ السلام ہی کے در دولت سے پائے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ جس کو جو فضیلت اور جو نعمت اللہ نے دی ہے، حضور پاک علیہ السلام کو ان نعمتوں کا قاسم بنایا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم فرماتا ہوں۔ تو چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، نعمتیں دینے والا خدا ہے، بانٹنے والے حبیب خدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ شب قدر کی شان دیکھیے آپ کے خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ شان عطا فرما دی گئی ہے۔ اب یہ بات بھی غور کریے آپ کہ اس کی حکمتیں کیا ہے، کیونکہ ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے اس دور کے تقاضوں اور اس دور کے چیلنجز کا وہ جواب ہوتا ہے۔ جیسے چیلنجز ہوتے ہیں اس کا جواب ان کے معجزے کے ذریعے سے ان کو دیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا فن بڑے عروج پر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا کہ آپ پھونکتے تو الحمدللہ آپ کے پھونک میں وہ شان تھی کہ ایک مٹی کی پرندے کی جیسی شکل بناتے، مٹی سے پرندے کی مورتی بناتے، پرندے کی مورت بناتے، صورت بناتے اور پھونکتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے پر اپنا دست اقدس پھیرتے تو اسے بینائی مل جاتی، کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیر دے تو صحت یاب ہو جاتا۔ تو وہ جتنے فن طب میں ماہر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے عاجز ہو گئے، دم بخود ہو گئے۔ تو ہر پیغمبر کو معجزہ ایسا اللہ نے عطا کیا کہ وہ زمانے کے سارے تقاضے جو تھے، چیلنج جو تھے، اس کا اس نے جواب بھی دیا اور ان کو لاجواب کر دیا۔ نبی کی شان و عظمت کو ان پر واضح کر دیا گیا معجزات کے ذریعے سے۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے عہد مبارک میں کیا ہونے والا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ دور بہت ہی ترقی کرے گا، اور ترقی ایسی ہوگی کہ جو گھنٹوں کا سفر تھا وہ منٹوں میں ہوگا، مسافتیں سمیٹ دی جائے گی، فاصلے کم ہو جائیں گے، اتنی ترقی ہوگی۔ مہینے 2 مہینے جہاں جانے میں لگتے تھے اب گھنٹوں میں پہنچ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کو جو معجزانہ شان عطا کی ہے وہ ان تمام چیلنجز پر بھاری اور سرکار کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے والی۔ اب آپ دیکھیں شب قدر کا بھی یہ اعزاز جو امت کو دیا گیا، اسی دنیا کے محیر العقول کارناموں کو چیلنج کرنے والا ہے کہ دیکھیں مہینوں کی مسافت طے ہو رہی ہے تو کب گھنٹوں میں طے ہو رہی ہے۔ تو رب کریم نے اپنی رحمت سے یہ کیا کہ 1000 ماہ میں عبادت کرنے پر جو ان کو سرفراز کیا تھا، 1 رات میں اللہ پاک اس امت کو اس سے بڑھ کر سرفراز فرما دیتا ہے۔ 1000 ماہ پر جو نعمت ان کو دی تھی، 1 رات کی محنت پر اس سے بڑھ کر نعمتیں اس امت کو عطا فرماتا ہے۔ تو گویا یہ بھی ایک معنی میں دور حاضر میں جو ترقیات ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا ایک عظیم کرشمہ ہے، اللہ کی عظیم قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے کس شان سے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کو نوازا، 1 رات عطا کی تو خیر من الف شہر کر دیا، 1000 ماہ سے اس کو بہتر کر دیا۔ 1000 ماہ سے بہتر ہے، کتنے درجے بہتر ہے یہ نہیں فرمایا، 1000 مہینے ایک طرف ہے،
رات ایک طرف ہے، فرمایا یہ اس سے بہتر ہے۔ اب کتنے درجے بہتر ہے؟ 1 درجہ، 2 درجہ، 1 گنا، 2 گنا، کتنے گنا؟ اللہ نے اس کے درجات کی تحدید اور تعیین نہیں فرمائی ہے۔ 1000 ماہ سے بہتر ہے، کس میں بہتر ہے، کس حیثیت سے بہتر ہے، کس لحاظ سے بہتر ہے، کتنے درجے بہتر ہے، کتنے مرتبے بہتر ہے، اس کو ڈکلیئر نہیں فرمایا، اس کو پردہ راز میں رکھ دیا، اپنے لطف و کرم سے اس کو پردہ غیب میں رکھ دیا۔ بس 1000 ماہ سے بہتر ہے، عمل کے اعتبار سے بھی 1000 ماہ کیے جانے والے عمل سے اس رات کا عمل بہتر ہے، 1000 ماہ کی جانے والی دعاؤں سے اس رات کی دعائیں بہتر ہے، 1000 ماہ پڑھے جانے والے اذکار سے اس رات میں پڑھے جانے والے اذکار کا اجر و ثواب بہتر ہے، ہر اعتبار سے بہتر ہے، ہر جہت سے بہتر ہے۔ اب رہا کتنے درجے بہتر ہے، اس کو اللہ نے راز میں رکھ دیا۔ یعنی جب اللہ نے تحدید نہیں فرمائی ہے تو بندہ اس میں کوئی حد بندی نہیں کر سکتا، خدا جانے کتنے درجے بہتر ہے، مگر یہ فرما دیا کہ ایک رات 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اب کتنے درجے بہتر ہے خدا جانے، خدا کے حبیب جانے، درجات کتنے بہتر ہے وہ نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ اب یہ رات کہاں ہے؟ ماہ رمضان میں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اب رمضان کے بابرکت مہینے میں کس حصے میں یہ رات ہے اور اس میں کون سی رات ہے، اس کے تعین کے سلسلے میں روایات اور احادیث شریفہ کا ہم مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ ماہ رمضان میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس رات کو امت پر واضح فرمانے کے لیے رمضان کی پہلی تاریخ سے اعتکاف فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی مسجد نبوی شریف میں بنیت اعتکاف داخل ہوئے اور مسلسل 10 دن کا اعتکاف رہا۔ عشر اولیٰ کا آپ نے اعتکاف فرمایا، تلاش شب قدر اور تعیین شب قدر اور اعلان شب قدر اور امت کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے، آگاہی بخشنے کے لیے۔ تو پہلے دہے میں آپ نے اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد دوسرے دہے میں اعتکاف فرمایا، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے دہے میں اعتکاف فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام ہر رات اپنے مولا کی عبادت، اپنے مولا کا ذکر اور اس کے تقرب کے لیے اذکار میں مشغولیت اختیار فرمائے۔ ویسے بھی تو یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو عبادت کے ماں سوا ہو۔ سرکار آرام کرتے ہیں تو وہ بھی طاعت ہی ہے، اللہ کے بھی چلتے ہیں تو آپ کی وہ ادائیں بھی عبادت اور طاعت کا درجہ رکھتی ہے۔ ہر لمحہ آپ کا عبادت میں گزرتا، لیکن خاص اہتمام عبادت حضور نبی کریم علیہ السلام نے پورے ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات کیا، شب قدر کی نعمت امت کو سرفراز ہو جائے اس ارادے سے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اب وہ رات کا تعین اس امت کے سامنے ہو جائے تاکہ خصوصاً اس کی قدر کریں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ شریک اعتکاف ہوئے، عبادات کرتے رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے پھر اس کے بعد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ اے میرے صحابہ، شب قدر کو رمضان کے آخری دہے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ رمضان کی آخری دہے کی طاق راتوں میں، آخری دہے کی طاق راتیں کیا ہے؟ یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں میں تلاش کرنے کے لیے فرمایا۔ 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کوئی نہ کوئی رات تمہارے لیے ظاہر فرما دے گا اور ان راتوں میں جاگو گے تو شب قدر کو ضرور تم پالو گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اہتمام فرمایا، اور آپ کی عادت کریمہ بھی احادیث شریفہ میں یہ بیان کی جاتی ہے، یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رمضان کے آخری دہے کی عبادت کا آپ کے معاملہ بالکل ہی نرالی شان سے ہوتا، اس قدر اخیر دہے میں آپ مجاہدے فرماتے کہ اس قدر مجاہدے کسی اور وقت نہ ہوا کرتے، ہر موقع سے بڑھ کر آپ مجاہدہ فرماتی ہیں کہ آخری دہا داخل ہوتا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکمل طور پر مستعد ہو جاتے اور پوری رات کو جاگتے، اور حدیث میں کیا آیا، واحیا لیلہ، احیا کے معنی زندہ کرنا ہے، لیلہ اپنی رات کو زندہ فرماتے، رات کو زندگی دے دیتے۔ تو رات کو زندگی کیسے ملتی؟ عبادت سے رات بھی زندہ ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے لمحات بھی حیات والے بن جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ تصور بھی دیا کہ اپنے وقت کو تم مردہ نہ بناؤ، زندہ بناؤ۔ وقت کو زندگی کیسے ملتی ہے؟ جو لمحہ ہمارا طاعت خدا میں گزرتا ہے، عبادت خدا میں گزر جاتا ہے، درود شریف کے پڑھنے میں گزر جاتا ہے، اوراد و وظائف کے پڑھنے میں گزر جاتا ہے، تلاوت کلام مجید میں گزر جاتا ہے، تو وہ لمحہ ہمارے لیے حیات آفری لمحہ ہوتا ہے، وہ حیات بخش لمحہ ہوتا ہے، صاحب حیات ہوتا ہے، زندگی والا ہوتا ہے۔ تو وقت کو بھی زندگی ملتی ہے۔ تو ذکر خدا میں وہ تاثیر ہے
طاعت خدا میں وہ تاثیر ہے، عبادت خدا میں وہ تاثیر ہے، درود و سلام میں وہ تاثیر ہے کہ وہ لمحات کو بھی زندگی دیتے ہیں۔ تو وقت جب زندہ ہوتا ہے، لمحے جب زندہ ہوتے ہیں، تو مردہ دل کیوں زندے نہ ہوں گے؟ تو یقیناً ذکر کی تاثیر سے دلوں کا مردہ پن بھی دور ہوتا ہے، مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب احیا لیلہ، رات کو زندگی عطا فرماتے۔ کس طرح سے؟ سرکار کی تلاوت ہے، رات کو زندگی مل رہی ہے۔ پیارے آقا ذکر فرما رہے، رات کو حیات مل رہی ہے۔ پیارے آقا قیام فرما رہے، رات کو زندگی نصیب ہو رہی ہے۔ حبیب کا قیام ہے، حبیب کی عبادت ہے، حبیب کے اعمال ہے، اور رات ہے کہ حیات پا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب کے اعمال رات کو حیات بخش رہے ہیں، اور ان اعمال کی اقتداء اور اتباع جو بھی کریں گے وہ بھی گویا اپنی رات کو زندگی پہنچا رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں شب بیداری کو احیاء اللیل، رات کو زندہ کرنا، رات کو زندہ کرنا۔ تو رات زندہ ہوتی ہے تو بندے کے لیے وہ قبر کی رات بھی زندگی والی ہو جاتی ہے، روشنی والی ہو جاتی ہے، نور والی ہو جاتی ہے۔ تو احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل خانہ کو حضور پاک علیہ السلام بیدار رہنے کا حکم فرماتے، ان کو بھی جگاتے اور فرماتے کہ رات کا اہتمام کرو، عبادت میں تم مصروف ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ سرور کونین علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، ایک صاحب کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ سو رہے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا یا علی نبہہ لیتوضأ، اے علی یہ صاحب جو سو رہے ہیں ان کو جگاؤ تاکہ جا کے وضو کر کے آئیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگا دیے۔ اس کے بعد عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک سباق الی الخیرات، آپ ہر خیر کے کام میں سبقت فرمانے والے، ہر نیکی میں آپ آگے رہنے والے، اور ہر ایک سے پہلے آپ اپنے اس مبارک ادا اور عمل کے ذریعے سے نیکیوں کے ظہور اور صدور کا موقع عطا کرنے والے حبیب ہیں۔ اور آپ اس موقع پر ہمیں یہ سعادت بخشے، آپ کے حکم کی تعمیل میں میں نے جگایا، مگر آقا آپ بھی جگا سکتے تھے، اس میں راز اور حکمت کیا ہے جاننا چاہتا ہوں۔ ایک ایک چیز کو صحابہ پوچھتے تھے، جاننا چاہتے تھے سرکار کی ہر ادا کی حکمت کیا ہے۔ یا حبیب اللہ کیا حکمت ہے کہ آپ نے خود نہیں جگایا، مجھ سے فرمایا کہ علی کو جگاؤ۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی شفقت و رحمت تو دیکھی، ہر لمحہ امت پر سرکار کی عنایتیں ہیں۔ فرماتے ہیں ان ردہ علیک لیس بکفر، اے علی اگر وہ تمہارے جگانے پر انکار کر دیتے اور رد عمل اس طرح سے ہوتا تو وہ کافر تو نہیں بنتے تھے، تمہارے انکار سے تو کفر نہیں ہوتا تھا، اگر میں جگاتا اور بے خبری میں انکار کر دیتے تو ان کے ایمان کے لالے پڑ جاتے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی شفقت و عنایت تو دیکھیے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کو تم جگاؤ۔ عرض کیا تو فرمایا کہ وہ تمہارا انکار کر دیں گے تو کفر تو نہیں ہوگا، لیکن میرا جان کر انکار کر دیں گے اور میرے حکم کے خلاف اگر کوئی ایسی بات کہہ دیں گے تو ان کا ایمان چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے میں نے اس حکمت کے پیش نظر یہ سعادت تم کو بخشی ہے کہ تم ان کو جگاؤ۔ تو سرور کونین السلام کی شفقت کیا ہے امت پر یہ ظاہر ہو جائے، اس لیے حضرت علی نے پوچھا۔ حضرت علی بھی باب العلم ہے، معلوم ہے سرکار کی شفقت کیسی ہے، تو اس امت پر بھی واضح کرنا چاہتے تھے۔ تو الغرض یہ مبارک اور مقدس رات کے سلسلے میں اللہ کی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعمال مبارکہ کے ذریعے سے بڑا اہتمام ظاہر فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اعتکاف بھی فرماتے، اسی لیے تاکہ وہ ساری راتیں امت عبادت میں گزارے، طاعت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے امور میں گزارے۔ اتنی بڑی سعادت اس رات کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے، اس کا ارشاد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس بابرکت رات میں تمام فرشتے، مبارک فرشتے، مقدس فرشتے جن کے لیے اللہ پاک کا اذن ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، ویسے تو سارے کے سارے فرشتے اپنے اپنے اعمال میں مصروف ہیں، لیکن جن فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے اور اجازت عطا ہوتی ہے ان کے لیے وہ زمین پر اترتے ہیں۔ والروح، اور روح بھی آتے ہیں، جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ ایک عظیم لشکر میں ملائکہ کے وہ بھی زمین پر اترتے ہیں۔ وہ کیوں اترتے ہیں، فرشتے اس رات کیوں آتے ہیں شب قدر میں، فرشتوں کا نزول کس حکمت کی پیش نظر ہوتا ہے، مفسرین کرام نے مختلف اس میں باتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت کرنے والے بندے جب عبادت و طاعت کرتے ہیں تو جو انوار طاعت کے ظاہر ہوتے ہیں، فرشتے بھی زمین پر اتر کر اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے شب قدر کو روئے زمین پر رکھا ہے، فرشتوں کے لیے تو یہ رات اللہ نے نہیں رکھی ہے، ان کے لیے عبادت ہے، ان کے لیے اطاعت ہے، ان کو لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت ہی کرنا ہے، کبھی وہ کوتاہی بھی نہیں کرتے۔ مگر شب قدر کی نعمت اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو عطا کی ہے، زمین پر رہنے والوں کے نصیب ہے کہ اللہ نے یہ سعادت ان کو بخشی ہے۔ تو شب قدر کی برکتوں کو بچشم خود ملاحظہ کرنے کے لیے فرشتے التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی روئے زمین پر بھیج، تاکہ اس کے انوار و برکات کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور جو انوار و برکات تیرے طاعت گزار بندوں پر تیرے اتر رہے ہیں ہم بھی مشاہدہ کریں، اور ان کو بھی ہم اپنے
دعاؤں کو ان کے حق میں ہم دعائیں کریں اور سلام کا تحفہ دیں، اس طرح سے ہم جانا چاہتے ہیں مولا اجازت عطا فرما، تو اللہ پاک انہیں اجازت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب یہ فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں خلیفہ اپنا، تو فرشتوں نے کہا تھا، عرض کیا تھا، مولا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو ایسے کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں تیری زمین میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے؟ تو رب کریم نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں مولا، تقدیس بیان کرتے ہیں کہ ایسوں کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے جن کے نسل میں آنے والے فساد مچائیں، خون ریزیاں کریں۔ تو اللہ نے یہ جواب دیا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے جو دیکھا تھا، جو اندازہ ان کا تھا، اس کے اعتبار سے معروضہ کیا، اور یقیناً انسانوں میں ایسے بھی انسان ہیں جو خون ریزیاں بھی کرتے ہیں، فساد بھی مچاتے ہیں۔ اس کے پیش نظر انہوں نے کہا تھا کہ کیا ایسا خلیفہ آپ ایسے کو بنانا چاہتے ہیں جس کی نسل سے یہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو اس طرح کے کام کرنے والے ہوں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ پاک اب بتانا چاہتا ہے، میرے فرشتوں تم ان لوگوں پر نظر کر رہے تھے جو فساد مچانے والے تھے، ذرا میرے پیارے بندوں کو تو دیکھو، آج کی رات کس طرح گڑ گڑا رہے ہیں، کس طرح آہ و زاری کر رہے ہیں، کس طرح مجھے منانے کے لیے معروضہ کر رہے ہیں۔ ان کے قیام کو دیکھو، ان کے قعود کو دیکھو، ان کے رکوع سجود کو دیکھو، ان کی تسبیح و تحلیل کو دیکھو، ان کی آہ و زاری کو دیکھو۔ ان میں مجرم بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، مگر تڑپ رہے ہیں اور التجائے کر رہے ہیں۔ ان کی آہ و زاری کو دیکھو، ان کی گریہ و زاری کو دیکھو۔ تڑپ رہے ہیں تو کیسے تڑپ رہے ہیں، مچل رہے تو کیسے مچل رہے ہیں۔ ان کے پیش نظر ایک ہی بات ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو بخشنے والا تو رب کریم ہی ہے، وہی تو بخشنے والا ہے۔ اس یقین سے وہ معروضے کر رہے ہیں تو رب کریم اتنا پسند فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، رب کریم فرماتا ہے وَلَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَرِ الْمُسَبِّحِينَ، تسبیح کرنے والوں کی تسبیح کی جو آواز ہے اس سے زیادہ محبوب گنہگاروں کے گریہ وزاری کرنے کی آواز ہے۔ گنہگار جب روتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، جب تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بے قرار دل سے پکارتے ہیں، تضرع و زاری کرتے ہیں، تو وہ جو آواز ہے میری بارگاہ میں تسبیح والوں کی آواز سے بھی زیادہ پیاری ہے، کیونکہ تسبیح والے طاعت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، صلے کے امیدوار ہیں۔ گنہگار صرف اور صرف بخشش و رحمت ہی کے امیدوار ہے، ان کی نظر مغفرت و بخشش پر ہے، اپنی بخشش و نجات کے لیے معروضے کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ رب کریم انین کو، ان کے کراہنے کو اور ان کے بے قرار ہونے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ فرشتوں سے فرماتا ہے مجھے ان کی وہ آواز پسند ہے۔ فرشتے عرض کرتے مولا وہ آواز ہم بھی سننا چاہتے ہیں، اشتیاق ہے، ہمیں بھی روئے زمین پر بھیج تاکہ تیرے خوف سے رونے والوں کی آواز کو سنیں، گریہ وزاری کرنے والوں کی آواز کو ہم بھی خود سنیں وہاں جا کر۔ تو رب کریم اجازت عطا فرماتا ہے، وہ فرشتوں کے لیے اللہ پاک نے موقع رکھا ہے، شب قدر میں جاؤ میرے حبیب پاک علیہ السلام کی امتیوں کے رونے کو، تڑپنے کو دیکھو میرے فرشتوں۔ اور فرشتے آتے ہیں، حدیث مبارک میں ہے نزل اذا کان لیلۃ القدر، جب شب قدر ہوتی ہے، نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ، جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، بڑے جم غفیر کے ساتھ آتے ہیں۔ اور کیا عام کام کیا ہوتا ہے، ان کا عمل کیا ہوتا ہے، حدیث مبارک میں ہے یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل، تمام فرشتے جتنے بھی روئے زمین پر آ چکے بشمول سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں، روئے زمین پر آنے کے بعد ہر جگہ پھیل جاتے ہیں۔ عدد الحصا، جتنے زمین پر سنگریزے ہیں، سنگریزوں کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ زمین کا کوئی چپا، کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں رہتا جہاں فرشتے نہ پہنچے ہوں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی تو فرشتہ وہ ہے جو سجدہ ریزی کرتا ہے، کوئی تو وہ ہے جو رکوع کرتا، قیام کرتا، عبادت وہ بھی کرتے ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ، جو بندہ کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خدا کے ذکر کی شمع کو جو روشن کیے ہوئے بیٹھا ہے، کھڑا ہے، اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی التجا کرتے ہیں، مولا ان پر اپنی رحمتوں کے طبق کو نچھاور فرما دے، پروردگار اپنی رحمتوں کی برسات فرما دے، تیرے حبیب کے امتی ہے، دعاؤں میں مصروف ہے، گریہ وزاری میں مصروف ہے، عبادت اور طاعت میں مصروف ہے۔ ان کا کام یہی ہے، روئے زمین پر آ کر فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، عبادت گزاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رفع درجات کی دعا کرتے ہیں،
خطا کار جو دعا کر رہے ہیں اپنی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی عرض کرتے ہیں مولا ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رحمتوں سے انہیں مالا مال فرما دے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور پورے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر طرف فرشتے فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی لطف و کرم ہوتا ہے، سرکار کا صدقہ ہے۔ سوچیے کہاں ہماری کوئی اوقات بھی ہے، ہمارے رونے میں کیا وہ درد ہے، کیا ہماری آہوں میں وہ تڑپ ہے، قلب میں ہمارے کوئی سوز و گداز نہیں ہے، بس ایک ظاہر داری ہے ہماری۔ اللہ پاک کا لطف و کرم دیکھو، پیارے حبیب پاک کے صدقے و طفیل میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے فرشتوں میرے بندوں کے پاس پہنچو، اور فرشتے کیا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں، مصافحہ بھی ہوتا ہے۔ اتنا بڑا شرف ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن مصافحہ ہوتا۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی مصافحہ کرتے ہیں، مصافحے کے شرف سے مشرف ہوتا ہے بندہ جو ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے یا نہ چلے، مگر آقا نے جب فرمایا ہے، احادیث میں جب ہے تو بے شک ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، فقہائے کرام نے، صالحین امت نے نشانی بیان کی۔ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ جبریل امین سے مصافحے کا اعزاز اس کو ملا ہے تو علامت یہ ہے، من اقشعر جلدہ ورق قلبہ ودمعت عیناہ فذلک من علامت مصافحۃ جبریل علیہ السلام، کہ جس بندے کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل میں نرمی پیدا ہو جائے، آنکھ سے بے اختیار آنسو نکل پڑے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ سیدنا جبریل امین سے مصافحے کا اس کو شرف مل گیا ہے، اعزاز مل گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم دیکھیے کہ بندے کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ بدن اس کا کانپ رہا ہو، دل اس کا دھڑک رہا ہو، دل میں نرمی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہو، آنکھ آنسو بہا رہی ہو، خدا کے خوف سے رو رہا ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہو، تو وہ جو لمحہ نصیب ہوتا ہے تو وہ ایسا پاکیزہ لمحہ ہوتا ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے بابرکت ہاتھوں سے اس کو اعزاز مل گیا، مصافحے کا اعزاز نصیب ہو گیا۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کتنے عظیم ترین فرشتے، سید الملائکہ، اللہ نے اسی لیے خاص ان کا الگ ذکر کیا، تنزل الملائکۃ والروح، سارے فرشتوں کا ذکر کر کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور الگ سے ذکر کیا والروح، اور روح الامین بھی تشریف لاتے ہیں۔ روح سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جبریل امین آتے ہیں، اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ روح فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کو فرشتے بھی کبھی اور نہیں دیکھتے، شب قدر ہی میں دیکھتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہے، ایسی لطافت عطا کی ہے کہ فرشتے عام طور پر ان کو نہیں دیکھتے، ان کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف شب قدر میں دیکھتے ہیں، جبکہ روح زمین پر فرشتے آتے ہیں۔ الملائکہ اور روح بھی ہے، ایک فرشتوں کی خاص صنف ہے، وہ تشریف لاتی ہے۔ اور پھر روح کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں بیان کیا، علامہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا کہ سیدنا روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے، قرب قیامت میں جب آئیں گے تو آئیں گے، لیکن اللہ پاک اپنے حبیب پاک کی امت کو اعزاز بخشنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شب قدر بھیجتا ہے۔ اور روح بھی تشریف، روح اللہ بھی تشریف لاتے ہیں، ملائکۃ اللہ بھی آتے ہیں، روح اللہ بھی آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آتے ہیں؟ فرشتوں کے ساتھ، تاکہ امتیوں کے اعمال دیکھیں، مطالعہ کریں، ملاحظہ کریں۔ اور ولی یزور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر شب قدر کی مناسبت سے آتے ہیں تاکہ پیارے آقا کے جمال جہاں آرا کے دیدار کو حاصل کریں، دیدار کریں، زیارت فرمائیں، یہ سعادت بھی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، روح سے عیسیٰ علیہ السلام مراد لے کر کیا فرمایا؟ ولی یزور النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ کہ ہم احوال امت کو دیکھنا کہ کیسے اطاعت اور عبادت میں ہے، کس طرح سے اللہ پاک کو منانے میں مصروف ہے، اور سرکار کی زیارت بھی کر لینا۔ ولی یزور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کی شان تو دیکھو، پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے وصال اقدس کے بعد بھی ہم غریبوں پر کرم کرتے ہوئے آقا کے وجود مقدس کو زمین پر رکھا ہے۔ اللہ پاک کا کتنا کرم، کتنی عنایت و مہربانی ہے۔ سرکار اپنی حقیقی وجود کے ساتھ اس زمین پر جلوہ گر ہیں، اپنے روضہ طہر میں ہیں آقا علیہ السلام۔ پیارے آقا کی زیارت کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس رات شب قدر کے موقع پر۔ روح المعانی میں یہ بات ہے۔ اور وہ روح کی ایک تفسیر یہ بھی آپ نے بیان کی ہے، علیین سے مومنین کی روحیں بھی آتی ہیں، جو ارواح دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اعلی علیین میں ہیں، وہ مقدس روحیں بھی آتی ہے تاکہ یہ اطاعت کرنے والے، عبادت کرنے والوں کو دیکھے اور انہیں مبارکباد دیں کہ اللہ پاک ان کے لیے کیا کیا درجات، کیا کیا مراتب، کیا کیا قرب کی منزلیں تیار رکھی ہیں۔ تو وہ مقدس ارواح بھی تشریف لاتی ہیں۔ والروح سے یہ بھی مراد لیا گیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ کوئی کہے بھائی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی روحیں کیسے آتی ہے؟
تو رب نے فرمایا کیسے آتی ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ جس رب کے حکم سے گئی ہے اسی کے حکم سے آتی ہے. یہاں تھی تو اسی کے حکم سے تھی، آتی بھی ہے تو اسی حکم سے آتی ہے. ارے ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی کہ وہاں سے کیسے آتی ہے، تو رب نے اس کا جواب دیا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کہ اپنے رب کے حکم سے وہ روحیں آتی ہے. فرشتے جیسا رب کے اذن سے آتے ہیں، فرشتوں کو جب بھیجنے پر قادر ہے تو وہ رب روحوں کو بھی علیین سے بھیجنے پر قادر ہے. نہ اس میں کوئی استحالہ ہے نہ اس میں کوئی استحالہ ہے، ہر دو میں خدا کی قدرت کے جلوے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تو روحیں بھی آتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کیوں بیان فرمایا اللہ پاک نے؟ اگر نبی بیان کرتا وہ آنے والے بھیجنے والے تو بھیجتا ہی تھا. بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ایسے مقدس لمحات مل رہے ہیں کہ جس میں ملائکہ بھی آتے ہیں، سید الملائکہ بھی آتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی آتے ہیں، عالم بالا سے روحیں بھی آتی ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ آقا کی امت کے اعمال کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اطاعت کرنے والوں کے جذبات کی قدر کرنے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں طاعت کر کے ان کو خوش کرنا چاہیے. وہ بھی جائیں تو خوشی خوشی جائیں کہ ماشاءاللہ آقا کی امت کتنی خوش نصیب امت ہے، الحمدللہ کہ وہ طاعت و عبادت میں اپنے مولا کو منا رہی ہے، گریہ بازاری کرتے اپنے رب کو راضی کر رہی ہے. تو اسی لیے ہمیں قدر کرنا چاہیے، احساس اس عظمت والی رات کا کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے اللہ نے بیان کیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. کیا پیغام لے کر آتے؟ من کل امر، ہر خیر کا کام لے کر آتے ہیں، ہر بھلائی کا پیغام لے کر آتے ہیں، سارے خیر کے کام ہوتے ہیں. آپ نے شب برات کے موقع پر سماعت فرمایا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں لیلۃ النصف من شعبان میں تمام سال بھر کے فیصلے فرما دیتا ہے. ویسے تو لوح محفوظ میں سارے فیصلے محفوظ اللہ پاک نے کر دیے، فیصلے تو فرما دیے، اس کو ریکارڈ کر کے لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا. وہاں سے فائلیں تیار کی جاتی ہے، فرشتوں کے لیے کاپیاں بنائی جاتی ہے. اب شب قدر جب آتی ہے وہ یسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر، یسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر. اور شب قدر میں پروردگار عالم کا فضل و کرم یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو معاملات سال بھر کے جن کی فائلیں تیار کی گئی ہے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے، حوالے کر دی جاتی ہے. من کل امر، ہر کام کے لیے آتے ہیں، ان کو ان کے مقررہ کام حوالے کر دی جاتے ہیں شب قدر کے موقع پر. بإذن ربہم، رب کے حکم سے آتے ہیں. من کل امر، ہر خیر والے کام کے لیے سال بھر کے جو کام ہوتے ہیں جو ان کے سپرد ہو جاتے ہیں وہ معاملات کی ذمہ داریاں ان کو عطا کر دی جاتی ہے، اس کے لیے آتے ہیں. وہ سارے خیر کے کام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انعامات ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا کرم، کتنی بڑی عنایت ہے کہ رات کی عظمت اور فضیلت سرور کونین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا کی. سلام، پھر فرمایا کہ یہ رات کیا ہے؟ سلامتی ہی سلامتی والی ہے، سراپا سلام ہی سلام ہے. اس میں عنایتیں ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے. سلام اللہ کا ہوتا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں گنہگار بندوں پر. اس سے بڑھ کر کیا نوازش چاہیے؟ رب جس کا نام ہی سلام ہے، اللہ انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو ہی سلام ہے، تیرا نام سلام ہے. ومنک السلام، سلامتی تیری بارگاہ سے ہی ملتی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلا رہا ہے. اس کا گھر بھی دار السلام ہے، اس کا نام بھی سلام ہے. اپنے حبیب پر بھی سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور سلام پڑھنے کی خیرات یہ ملتی ہے کہ مصطفیٰ کے امتی غلام ہے، سلام پیش کرتے ہیں، اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. رب کریم اسی کی خیرات کے طور پر پوری رات کو اپنی بارگاہ کی نعمتوں کے ساتھ سلامتی والی بنا دے کر کہتا ہے سلام ہیا، کہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہے، ہدایتوں والی ہے. سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، سلام ہی سلام ہوتا ہے. کس کا سلام ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے پروردگار کا فرمان ہے کہ اس کی بارگاہ کا سلام ملتا ہے. اللہ پاک اپنی بارگاہ سے سلام عطا کرتا ہے، اور سلام ہیا، پوری رات کو سلامتی والی بنا دیا. اسی وجہ سے نفس بہکانے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرتا ہے، شیطان کی دسیسہ کاری اثر انداز نہیں ہوتی ہے. وہ خود بھی معصیت نہیں کر سکتا اور کسی کو معصیت کی اذیتیں نہیں پہنچا سکتا. یہ بھی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر مفسرین کرام نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ شیطان کو یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس میں، ویسے بھی تو رمضان کے بابرکت مہینے میں سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. اور جو ان کے چیلے وغیرہ رہتے ہیں ان کے بارے میں ایک روایت میں تشریح میں محدثین کرام نے لکھا کہ وہ
کھلے رہتے ہیں، اور ایک روایت کے بابو جب یہ تشریف فرمائی کہ سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان میں تمام ذریت کے قید کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ رات کے سلسلے میں جن کا یہ کہنا ہے کہ سال بھر میں دائر رہتی ہے، ان کے قول کے مطابق یہ توجہ بنتی ہے کہ شیطان بھی اس میں کوئی دسیسہ کاری نہیں کر سکتا، اور جب رمضان ہی کے ہونے پر جب تحقیق ہے اور یہ پس منظر میں جب بات ہے تو پھر اس میں شیطان کی دسیسہ کاری کا مسئلہ ہی نہیں آتا، وہ خود بھی قید بند کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اب اس میں سے وہ نکل کر کوئی اور دسیسہ کاری نہیں کر سکتا، یعنی قید خانے میں ایسا ہے کہ وہاں وہ خود بھی شر نہیں کر سکتا اور کسی کے پاس کوئی اذیت والی بات پہنچا بھی نہیں سکتا۔ سلام الہیا کے پس منظر میں مفسرین کرام نے یہ نکتہ بھی لکھا ہے۔ پھر یہ رات کو اللہ پاک نے سلامتی والے ایسے بنایا کہ فرشتے جو تشریف لاتے ہیں عبادت کرنے والوں کو سلام فرماتے ہیں، مصافحہ اور سلام فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے، سلام ہی سلام ہے، حتیٰ مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک یہ سلسلہ عنایتوں کا جاری رہتا ہے، فجر طلوع ہونے تک یہ رات کی رحمتیں برکتیں چلتی رہتی ہے۔ اب یہ رات کون سے تاریخ میں ہے، کون سے دن میں ہے، اس میں جیسا کہ آپ حدیث فرما چکے، سرکار نے طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے فرمایا، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اہم نکتہ اس میں لکھا ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے رات کو شب قدر کو دیگر راتوں میں چھپا دیا تاکہ بندہ ہر رات یہ سمجھ کر جاگے کہ شاید یہی شب قدر ہے، غفلت نہ کرے، عبادت میں اہتمام کرتا رہے۔ اور ایک بات یہ بھی لکھی، اللہ پاک اپنی رضا کو طاعتوں میں چھپا دیا، اللہ کی اطاعت کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، مگر ہم یہ متعین طور پہ اس اطاعت سے ہماری اس اطاعت سے اللہ خوش ہو گیا کہہ کر ہم نہیں کہہ سکتے اللہ خوش ہوا ہے، خوشی کے حساب سے خوشی کا یہ جو اس میں احساس ہم میں پیدا ہوا ہے، خوشی کے لیے جو شرائط تھے وہ پورے کر سکے یا نہیں کر سکے ہم تعین کر کے نہیں کہہ سکتے، طاعت سے رضا حاصل ہوتی ہے، مگر متعین طور پر یہ ہماری طاعت یقیناً رضا کا سبب بن گئی ہم نہیں کہہ سکتے، تو اللہ نے اپنی رضا کو طاعتوں میں چھپا دیا تاکہ ہر نیکی اس لیے کی جائے شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے، شاید اس سے راضی ہو جائے، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا دیا تاکہ ہر گناہ کو اس لیے چھوڑے شاید اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہوگا، شاید اس سے ناراض ہو جاتا ہوگا، کہیں غضبناک نہ ہو جائے، کہیں جلال میں نہ جائے، گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں میں ولیوں کو چھپا دیا، تعین کے ساتھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں عام لوگوں کے درمیان رہتے ہیں مگر اللہ کے ولی ہوتے، اندازہ نہیں ہوتا، تاکہ ہر ایک کی قدر کریں، نہیں معلوم کون کس قرب کے مقام پر ہے۔ تو طاعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو چھپا دیا، معاصی میں اللہ نے اپنے غضب کو چھپا دیا، اور ناموں میں اللہ پاک نے اپنے اسم اعظم کو چھپا دیا تاکہ ہر نام اسم اعظم ہے سمجھ کر ذکر کرے اور اللہ کی رحمت اور برکتوں کو پائے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے ساعتوں میں لمحوں میں قبولیت کے لمحے کو چھپا دیا، ہر لمحے کی قدر کرے شاید یہی قبولیت کا لمحہ ہو، اور راتوں میں شب قدر کو چھپا دیا۔ اور امام فخر الدین رازی نے ایک اور راز کی بات بیان فرمائی ہے، اللہ پاک کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ بندہ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے تعین کے ساتھ یہی شب قدر ہے، طاعت گزار تو طاعت کر لے گا، نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر لے گا، جانتے ہوئے اگر کوئی غفلت کرے گا تو دانستہ غفلت کرنے کی وجہ سے غضب کا شکار ہوگا، جہاں پر ایک طاعت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک غفلت 1000 مہینوں کی غفلت پر بھاری ہوگی، وبال کا باعث بن جائے گی۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت یہ ہے کہ اس کو صیغہ راز میں رکھ دیا کہ تعین یہ تو ایک ظن و تخمین کے اعتبار سے ہے کہ یہ ہوگی کہ یہ ہوگی، 27ویں رات کا ہونا قول راجح ہے، مگر حتمی اور قطعی طور پر یہی ہے کہہ کر کہا جائے، اس کو صیغہ راز میں رکھا تاکہ اگر کوئی معصیت شیار اس میں دانستہ غفلت کرے تو خدا کے قہر میں گرفتار ہو کر تباہ و تارات نہ ہو جائے۔ یہ آسانی کرتے ہوئے یا رحمت کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ پاک نے اس کا تعین کو مصطفیٰ علیہ السلام پر تو ظاہر کیا، حبیب سے تو کوئی راز چھپا نہیں ہے، حبیب تو جانتے، لیکن امت پر اس کا تعین واضح نہیں فرما دیا گیا، یہ حکمت انہوں نے یہ بھی بیان فرمائی ہے۔ الغرض بڑی عنایتیں اور مہربانیاں ہیں پروردگار عالم کی۔ اب اس میں سے ہر رات کو یہی شب قدر کی تلاش میں جاگتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے، لیکن خاص طور پر 27ویں رات ہونے کے قول کو راجح قرار دینے کی حکمتیں یہ بیان کی ہے، وہی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں، اس کے صفحات یہاں موجود ہے، سورہ قدر کی تفسیر سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس مبارک سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 کلمات رکھے ہیں، 30 کلمات پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور اس میں سے جو کلمہ ہیا ہے، ہیا کے معنی وہ، اور وہ ہیا جو ضمیر ہے شب قدر کی طرف جا رہی، وہ شب قدر سلامتی والی، سلام ہیا سلامتی والی ہے، ہیا وہ رات، تو ہیا کا جو کلمہ ہے جو شب قدر کی طرف جا رہا ہے، ہیا ضمیر کا جو مرجع شب قدر ہے، یہ 27واں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ رات 27ویں ہو،
یہ اشاراتی انداز میں لی ہے. اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے، 9، اور لیلۃ القدر اس صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور 9 تیا 27. تو اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ رات 27ویں ہے. اس طرح سے لیلۃ القدر آپ گن لیجئے، لام یہ لام تے بعد میں حساب کر لیجئے تو 9 حروف بنتے ہیں اس میں. تو لیلۃ القدر 3 مرتبہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس طرح سے اشاراتی انداز میں شب قدر کے 27ویں ہونے کے قول راجح ہونے کو بیان فرمایا ہے. لیکن بہرحال ہر رات کو یہ سمجھتے ہوئے اہتمام کرنا چاہیے کہ شاید یہی شب قدر ہو. صوفیاء کرام نے، عارفین نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، اے بندے جو لمحات تیری زندگی کا رات میں ایسے آئے کہ خدا کے قرب کی نعمت سے تو ہمکنار ہو جائے، وہی تیرے حق میں شب قدر ہے. جس میں تیرا دل مولا کی طرف متوجہ ہو، جس لمحے میں رات کے، وہی لمحہ تیرے لیے شب قدر ہے. تو اولیاء کرام اور معرفت رکھنے والے بزرگوں کا انداز بندوں کو سمجھانے کا مختلف ہوا کرتا ہے. اب یہ رات کی عظمت اور فضیلت کے سلسلے میں آپ نے سنا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی، میرے آقا اگر میں جان لوں کہ شب قدر فلاں رات میں ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بے انتہا درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو بے انتہا پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، مولا تو مجھے درگزر فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے. یعنی جامع دعا سکھائی پیارے آقا علیہ السلام نے. ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، متقی اپنے اعتبار سے، صالح اپنے اعتبار سے اور خطا کر اپنے اعتبار سے، ہر کوئی اللہ کی بارگاہ سے عفو کا طلبگار ہے. پیارے آقا نے جامع دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس مقدس رات میں جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں اور التجاء رحمت بندوں کے حق میں کرتے رہتے ہیں. آپ نے سماعت فرما لیا. پھر اس کے بعد صبح تک یہ سلسلہ ہوتا ہے. صبح میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری روایت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بیان فرمائی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بیان فرماتے ہیں، تفسیر کبیر ہے یہ، سورۃ القدر کی تفسیر کے ضمن میں کہ بیان فرماتے ہیں، وہ اول من یصعد جبریل، سب سے پہلے اب زمین پر سے آسمان کی طرف جانے والے جبریل امین علیہ السلام ہوتے ہیں، حتی یسیر امام الشمس، یہاں تک کہ سورج کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. فیبسط جناحین اخضرین، اور ان کے وہ جو نورانی جو پر ہے سبز رنگ کے پروں کو اپنے بچھا دیتے ہیں. اور یہ لا ینشرہما الا تلک الساعہ، عام طور پر یہ 2 سبز رنگ کے پر نہیں کھولتے ہیں، لیکن اسی لمحے میں کھولتے ہیں. اسی ساتھ میں اپنے وہ 2 نورانی سبز رنگ والے پروں کو کھول دیتے ہیں. ہرے رنگ کی کتنی اہمیت ہے دیکھیے. ہرے رنگ والے ان کے جو پر ہیں، بازو ہیں، وہ کبھی اور نہیں کھولتے. لا ینشرہما الا تلک الساعہ، تو سبز نورانی پروں کو اس لمحے میں کھول دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یدعو ملکا ملکا، ایک ایک فرشتے کو بلاتے ہیں. کہاں؟ آسمان کے نیچے، آفتاب اور آسمان کے مابین فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ کر کے فیصعد الکل، سارے فرشتے جو زمین پر آئے تھے، پھیل گئے تھے، وہ سب کے سب وہاں پہنچ جاتے ہیں. ویجتمع نور الملائکۃ ونور جناح جبریل علیہ السلام، ادھر سارے فرشتوں کے انوار ہیں، ادھر جبریل امین علیہ السلام کی وہ سبز رنگ کے بازوؤں کا نور ہے. یہ سارے انوار اکٹھا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، نور کا ایک عالم رہتا ہے. فیقیم جبریل ومن معه من الملائکۃ بین الشمس والسماء الدنیا، جبریل امین علیہ السلام اور جملہ فرشتے جو بھی وہاں ہیں آسمان دنیا اور سورج کے درمیان، وہ وہاں ٹھہرے رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ دیکھیے پورا یومہم ذالک، وہ سارا کا سارا دن، یعنی شب قدر ہوئی، اب اس کے بعد جو 27واں دن ہے، وہ دن کیا کرتے ہیں؟ وہاں رہتے ہیں مشغولین بالدعاء والرحمت والاستغفار للمؤمنین، تمام مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، رحمت خداوندی کے حصول کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایتوں کے حقدار بننے کی دعا کرتے رہتے ہیں. رات ہم نے عبادت میں گزاری، تھک کے دن میں ہم آرام کر رہے ہیں. آقا کی بارگاہ کی خیرات تو دیکھو. فرشتے جو روئے زمین پر آئے تھے وہ آسمانوں میں نہیں چلے گئے، آسمان اول اور سورج کے درمیان کھڑا کر دیے گئے، اور ان کا کام کیا ہے؟ بس دعا کرتے رہے. شب قدر کے قدردانوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، آقا کے غلاموں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ شام تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ اکبر. اور کس کے لیے؟ ولیمن صام رمضان ایمانا و احتسابا، ولیمن صام رمضان احتسابا، اخلاص کے ساتھ رمضان میں جنہوں نے روزہ رکھا ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. فاذا امسوا، جب شام کا وقت آتا ہے، دخلوا السماء دنیا، آسمان دنیا میں وہ داخل ہو جاتے ہیں. پہلے آسمان میں چلے جاتے ہیں، پھر جا کر وہاں کیا کرتے ہیں؟ فیجلسون حلقا حلقا، حلقے بنا کر آسمان اول میں بیٹھ جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے 27ویں تاریخ چلے گئی، دن بھی گزر گیا، رات تو گزر چکی تھی، دن بھی گزر گیا. 28ویں رات آئی تو وہ پوری رات اور پورا دن بھر آسمان اول پر رہتے ہیں، اور کام کیا ہے؟
بس ان کا کام دیکھیے، فَيَجْتَمِعُ فَتَجْمَعُ لَهُ إِلَيْهِمْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ فَتُجْمَعُ إِلَيْهِمْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، جب ان کو موجود پاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں، ان فرشتوں کو بھی جمع کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتے جمع ہو کر کیا کہتے ہیں؟ فَيَسْأَلُونَهُمْ عَنْ رَجُلٍ وَعَنْ امْرَأَةٍ۔ اب وہ جو آسمانوں والے فرشتے ہیں یہ زمین پر آ کر واپس جانے والے فرشتوں سے بشمول جبرائیل کے ایک ایک آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایک ایک عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ کہ بھئی فلاں مرد نے کیا عمل کیا، فلاں عورت نے کیا عمل کیا، سرکار کے فلاں غلام کے اعمال کیا تھے، فلاں باندی کے اعمال کیا تھے، فلاں امتی کے اعمال کیا تھے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، فرشتوں میں تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ بٹھا دیا فرشتوں کو، ما فعل فلان وکیف وجدتموہ، فلاں نے کیا کیا، تم نے اس کو کیسے پایا۔ فیقولون، تو کہتے ہیں وجدناہ عام اولا متعبدا، ہاں ہم نے پہلے سال فلاں کو عبادت گزار پایا تھا، وفی ھذا العام مبتدعا، اور غلط لوگوں کی صحبت ملی، اس سال بدعقیدہ ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا، مبتدعا، غلط عقیدے والا بن گئے، ہم نے اس کو ایسا پایا۔ پہلے سال جب دیکھے تو عبادت کر رہا تھا، طاعت و تقویٰ میں مصروف تھا، اب دیکھو تو اس کا راستہ بالکل الگ ہو گیا، غلطوں کی صحبت میں مل کے چلے گیا، یہ ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فلان کان عام اولا مبتدعا، فلاں شخص کو ہم نے پہلے والے سال غلط عقیدے میں پایا تھا، غلط عمل میں پایا تھا، وَهَذَا الْعَامَ مُتَعَبِّدًا، اس سال ہم نے اس کو عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، عقیدہ بھی پاکیزہ ہے، عمل بھی پاکیزہ ہے، رات کا بھی قدرداں ہے، ذات کا بھی قدرداں ہے، جن کے صدقے میں خیرات ملی ہے ان سے وابستہ ہے، ہم نے ایسا پایا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں وہ فرشتے؟ فَيَكُفُّونَ عَنِ الدُّعَاءِ لِلْأَوَّلِ، پہلے والے سے دعا کے لیے دعا نہیں کرتے، جس کے عقیدے خراب ہو گئے اس کے حق میں دعا کرنے سے رک جاتے ہیں، اور وَيَشْتَغِلُونَ بِالدُّعَاءِ لِلثَّانِي، بھٹک گیا تھا مگر آیا تو سیدھے راستے پر ہے، دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اس کے عقیدے کو سنبھالے، اللہ اس کو سنوار دے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَوَجَدْنَا فُلَانًا تَالِيًا، وہ فلانًا راکیا، فلاں کو ہم نے تلاوت کرتے ہوئے پایا ہے، اور فلاں کو رکوع کرتے ہوئے پایا ہے، وہ فلانًا ساجدہ، فلاں کو سجدے کی حالت میں پایا ہے۔ فَهُمْ كَذَلِكَ يَوْمُهُمْ وَلَيْلَتُهُمْ، 27 کے بعد 28ویں رات آئی، 28واں دن پوری رات پورا دن یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آسمان اول میں اجتماع ہے فرشتوں کا، اور موضوع کیا ہے؟ دن بھر رات بھر امت مصطفیہ موضوع ہے، اعمال امت بیان کیے جا رہے، دعائیں کی جا رہی ہے، بخشش کے لیے اللہ سے التجائیں کی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، کیسی رات عطا فرمائی، کیسے لمحات عطا کیے۔ اس کے بعد آنے والے دن یہ شان کے ساتھ فرشتے ذکر کرتے رہتے ہیں، حتی یصعدوا السماء الثانیہ، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد آنے والی رات دوسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ وہکذا یفعلون فی کل سماء، ہر آسمان میں یہی ہوتا ہے، ایک دن ایک رات ہر آسمان میں یہی اجتماع ہے، یہی اہتمام ہو رہا ہے، ساتواں آسمان میں یہی اہتمام ہوتا ہے، حتیٰ کہ حتی ینتہوا الی السدرہ، سدرۃ المنتہا تک فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ جبریل امین کی قیادت میں وہاں پہنچتے ہیں تو فرشتوں سے سدرہ کیا کہتا ہے سنیے، فتقول لهم السدرہ، سدرۃ المنتہا گویا ہوتا ہے، بات کرتا ہے۔ سدرہ تو ایک بیر کا درخت ہے نورانی شان والا، اللہ اس کو گویائی دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے یا سکانی حدثونی عن الناس، اے میرے پاس رہنے والوں ذرا لوگوں کے بارے میں مجھے بھی سناؤ، کیسے پائے ہو، آقا کے غلاموں کو تم نے کس حالت میں دیکھا ہے، سناؤ۔ شب قدر میں ان کے رونے کے انداز کیا تھے، تڑپنے کا انداز کیا تھا، دعائیں کس طرح کر رہے تھے، عبادت کس طرح کر رہے تھے، بتاؤ اے میرے پاس رہنے والے فرشتوں۔ فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا، ضرور بتانا کیونکہ میرا تم پر حق ہے، اس حق کا واسطہ بتا دینا۔ آپ سوچئے آج یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے نیک اعمال تھے تو ان کے ساتھ تھے، بیان نہ کیے جائیں، ولی تھے گزر گئے، ان کی عبادتوں کو ہم کیوں بیان کریں؟ ارے عبادتوں کی قدر ہم ناقدروں کو نہیں ہے، عبادت تو امت نے کیا، فرشتے بیان کرتے ہیں، سدرہ خواہش کرتا ہے کہ میرے حق کا واسطہ ذرا مجھے سناؤ تو صحیح، مصطفیٰ کے غلام کیا عبادت کر رہے تھے، کیا انہوں نے ذکر کیا، کس طرح سے رات کو انہوں نے گزارا، سناؤ تو صحیح۔ حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کیوں؟ وَإِنِّي أُحِبُّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهُ، اللہ سے محبت کرنے والوں سے میں بھی محبت کرتا ہوں، سدرۃ المنتہا کی آواز ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں اللہ کے چاہنے والوں سے، اللہ سے محبت جو کرتے ہیں ان سے مجھے بھی محبت ہے۔ فذكر كعب انهم يعدون لها الرجل والمرأة باسمائهم واسماء آبائهم، اب سارے فرشتے کیا کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے سامنے ایک ایک بندے کا نام لیتے ہیں، ان کے والد اور دادا کا نام لیتے ہیں، فلاں کا یہ عمل تھا، فلاں، ایک ایک کر کے گناتے ہیں، بے شمار افراد عبادت کرے، ہر ایک کا نام لیا جا رہا، عبادت یہاں ہوئی ہے، صلہ تو ملے گا، قبر میں جانے کے بعد نعمتیں ملے گی،
جنت کا فیصلہ تو وہ حشر میں ہوگا۔ اللہ پاک کی آیت تو دیکھو کہ فرشتے کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے سدرہ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں بیان ہو رہا ہے، ایک ایک کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ ثم یصل ذلک الخبر الی الجنہ، سدرۃ المنتہا کے پاس جو کچھ یہ اجتماع ہوا، جو کچھ گفتگو ہوئی، یہ خبر جنت کو پہنچ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس خبر کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ فتقول الجنت، جنت پکارتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی، اللہم عجلہم الی، اے اللہ میں مشتاق ہوں، جلدی ان بندوں کو میرے پاس بھیج دے۔ اے اللہ میں انتظار میں ہوں، جلدی تیرے پیاروں کو بھیج دے، تیرے مصطفیٰ کے غلاموں کو بھیج دے، تیری یاد میں گریہ وزاری کرنے والوں کو بھیج دے، تیرے ذکر میں تڑپنے والوں کو بھیج دے، ماہی بھی آپ کی طرح مچلنے والوں کو بھیج دے۔ مولا میں منتظر ہوں۔ جنت کہتی ہے عجلہم الی، یا اللہ جلدی ان بندوں کو میرے پاس بھیج دے۔ کیا یہ جنت پہلے عبادت کرنے والوں کے لیے خواہش کی تھی؟ کیا یہ فرشتوں کا اجتماع سابقہ نیک بندوں کے اعمال کے حوالے سے ہوا تھا؟ عبادت پہلے بھی تھی، طاعت پہلے بھی تھی، اعمال صالحہ کرنے والے ہر دور میں گزرے ہیں، مگر یہ چرچا اس امت کے نیکوکاروں کا ہو رہا ہے۔ اندازہ کرو کیا نیکی کی بنیاد پر نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے، غلامی حبیب کبریا کی بنیاد پر ہے۔ ثم یصل ذلک الخبر الی الجنہ، پھر جنت تک یہ خبر پہنچتی ہے تو جنت کہتی ہے عجلہم الی، اللہم عجلہم الی، اے اللہ جلد میرے پاس ان بندوں کو بھیج دے۔ والملائکۃ واہل السدرۃ یقولون، سارے فرشتے اور سدرہ کے پاس جتنے مقدس فرشتے سب کہتے ہیں آمین آمین، اے اللہ جنت کی دعا کو قبول فرما لے، جنت کی دعا کو قبول فرما لے۔ فرشتے آمین کہتے ہیں جنت کی پکار پر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان والی رات یہ سرکار دو عالم کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یقیناً ہم جس قدر اس رات کا اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم شب قدر کی ہمیں قدر کرنے والا بنا، آنے والے ماہ رمضان کی قدر کرنے والا بنا، عبادتوں کا اہتمام کرنے والا بنا۔ جو ہمیں مولا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا ہمارے درمیان سے جدا چکے ہیں، مولا ان کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارش برسا۔ پروردگار جو بے روزگار انہیں حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جن کے گھروں میں بیٹیاں بے شادی کے بیٹھی ہوئی غیب سے رشتوں کے انتظامات فرما دے۔ پروردگار جہاں زندگی میں بے سکونیاں ہیں مولا اس بے سکونیوں کو چین و سکون سے بدل دے۔ یا ارحم الراحمین تیرے محبوب دو جہاں کے صدقے میں مولا دنیا اور آخرت کی سعادت ہمارا مقدر فرما دے۔ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، وقت اخیر آئے تو مولا ایمان پر موت عطا فرما، محشر میں پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔